یزید تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس کی سیاہ ترین شخصیت اسے فرعون، قارون اور نمرود جیسوں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے، جس کا انجام قیامت میں بھیانک ترین ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد مچایا، کعبہ کو نذر آتش کرنے کی کوشش کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیعت توڑنے پر شہید کیا، مگر اس کا سب سے سیاہ ترین کام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو اور اہل بیت کو شہید کرنا تھا۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ اس کی پیدائش 25 ہجری 645 عیسوی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ یزید کی ماں میسون ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق شام کے کلویہ قبیلے سے تھا۔ یزید کی پرورش ملک شام کے ایک دیہات میں ہوئی اور اسے ایک عیسائی دایا نے پالا۔ جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی علیہ السلام میں ایک لڑائی ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں بنو امیہ نام سے ایک حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس وقت یزید ملعون جوان تھا۔ پھر جب صلح حسن کے بعد پوری حکومت حضرت معاویہ کے پاس آئی، سن 60 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور گندے ترین دور کا ایک باب شروع ہوتا ہے۔ بہت تعداد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، جن میں افضل ترین انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار مولا حسین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس وقت اس بات کا بھی بڑا اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت نہ پھوٹ پڑے اور لوگ امام علی مقام کو اپنا رہنما کر کے خروج نہ کر لیں۔ یزید کا یہ خوف بڑھتا چلا گیا اور پھر سن 61 ہجری میں کربلا کا میدان سجا اور امام معصوم مولا حسین کو شہید کر دیا گیا اور سر اقدس کی شام کے بازاروں میں بے حرمتی کروائی گئی۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، زناگری اور ہر طرح کے برے کردار کی مالک لکھا ہے۔ امام طبری سے منقول ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات اکٹھی کی اور اس کے دربار آئے تو بے حد سرکش حاکم پایا۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم دربار یزید سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف آ رہا تھا۔ وہ ایک بے دین، کتے اور بندر پالنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں، یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی۔ شہادت مولا حسین کے بعد بھی یہ ملعون نے لوگوں پر ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ روانہ کر دیا اور مدینہ کو 3 دن کے لیے شامی لشکر پر حلال کر دیا۔ ان 3 دنوں میں مدینہ والوں پر بہت ظلم کیے گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لوگوں کے مال لوٹے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمارت قائم کر لی تو ایک بار پھر یزید ملعون کے حکم پر شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر لی اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے منجنیق کے ذریعے آگ پھینکی گئی۔ کعبۃ اللہ کی ایک دیوار مبارک کو نقصان ہوا۔ بقول اسیران کربلا یزید کی حکومت کے اب چند دن ہی باقی رہ گئے تھے اور قریب ہی وہ لعنتی دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد ہونے والا تھا۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین کی کچھ روایات ملتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ صحیح اور مسنود روایت یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب یزید اپنی فتح اور جشن میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ 64 ہجری اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور اس میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق سے بڑے بڑے طبیب بلائے گئے مگر اس بیماری کو سمجھنے میں سب ناکام تھے، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا جو اسے قبر تک لے جانے والا تھا۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ کسی مچھلی کی طرح اچھل کر اپنے بستر پر پاؤں مارا کرتا تھا۔ وہ رات بھر درد سے اپنے بستر پر لیٹا چیختا اور قدرت کا ایک معجزہ تھا۔ وہ جب چیختا تو آواز خنزیر کی طرح نکلتی، اگر پانی پیتا تو حلق میں چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا اور اگر پانی نہ پیتا تو سینے میں جلنے جیسی آگ محسوس کرتا۔ تاریخ الکامل کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے جہنم چلا گیا۔ جب درباری لاش کے پاس آئے تو تعفن جیسی بدبو آنے لگی۔ ایک روایت کے مطابق اس بد کردار کو مقام حرین میں دفن کیا گیا، اور جب بنی عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے حکم دیا کہ یزید کی قبر کو دوبارہ کھولا جائے۔ جب قبر کھولی گئی تو لاش بری طرح گلی سڑی ہوئی تھی۔ خلیفہ منصور نے اسی حالت میں بھی یزید کی لاش کو عبرت کے لیے دوبارہ سولی چڑھانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔